ऑपरेशन महादेव के नाम से उन्होंने एक एनकाउंटर शो किया जिसमें कुछ टेररिस्ट को उन्होंने मारा है। पाकिस्तान जो है वो इसी इंतज़ार में था कि वो कब अपनी अगली चाल चलेंगे। उनकी पॉलिटिक्स, खासतौर पे मोदी की, आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है वो अंडर प्रेशर है। जो एम्बेरसमेंट, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट बार बार मोदी को उठाना पड़ रही है, जिस आइसोलेशन का शिकार इंडिया हुआ है, उसको एड्रेस करने के लिए बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप का इस चीज़ का इशारा करना कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को और इंडिया के बीच में एक कोई किरदार अदा कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, ये अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं भारत के अंदर, जिन्होंने अपनी जो पॉलिसी है टेररिज्म की उसको फैलाते हुए और अपना जो एक झूठा नैरेटिव बयानिया है कि जी टेररिस्ट जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में और कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड, इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी तक फॉल हैं और उनको सपोर्ट हासिल है कुछ ऐसी तंजीमों की जो पाकिस्तान में पाई जाती है। तो वो एक झूठा नैरेटिव, उसकी आज एक अगली एक मैं कहूँगा कि एक ड्रामे की किस्त जारी हुई है। ऑपरेशन महादेव के नाम से उन्होंने एक एनकाउंटर शो किया जिसमें कुछ टेररिस्ट को उन्होंने मारा है। और ऑफ कोर्स जब भारत को अब जो सुर्खी उठाना पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के फेलियर के बाद, तो उस वक्त से पाकिस्तान जो है वो इसी इंतज़ार में था कि वो कब अपनी अगली चाल चलेंगे। देखिए, भारत के अंदर भी बहुत सा प्रेशर बिल्ट हो रहा है और उस प्रेशर की वजह से उनकी पॉलिटिक्स, खासतौर पे मोदी की, आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है वो अंडर प्रेशर है। अब उस खफत को मिटाने के लिए फिर जो एम्बेरसमेंट, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट बार बार मोदी को उठाना पड़ रही है, जिस आइसोलेशन का शिकार इंडिया हुआ है, उसको एड्रेस करने के लिए और ख़ासतौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बार बार इस सीज़ फायर का जिक्र हो रहा है कि जी मैंने सीज़ फायर कराया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और दोनों को ट्रेड की धमकी दी, व्हाटएवर, उसको इंडिया अपने लिए बड़ा एम्बेरसमेंट फील कर रहा है। और बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप का इस चीज़ का इशारा करना कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को और इंडिया के बीच में एक कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो कश्मीर का जिस तरीके से हाईलाइट हुआ, जिस तरीके से इंडिया की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुई, जिस तरीके से उनको डोमेस्टिक प्रेशर उनके ऊपर बढ़ा अपोजिशन की तरफ से, और जैसे अभी उनके साबका जो वजीर दाखिला है चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि जी कोई सबूत इंडिया की हुकूमत पेश नहीं कर सके। ये देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो सियासतदान हैं जो एक अपना वजन रखते हैं, जो वज़ादारी के साथ सियासत करते हैं, जिनका कैरेक्टर मौजूद है। मोदी साहब का तो कैरेक्टर से कोई ताल्लुक या किरदार से कोई ताल्लुक, और आरएसएस का और किरदार और इंसानियत से कोई ताल्लुक ये तो कभी इस्टेब्लिश ना हुआ है, ना हो सकेगा। तो ये वो किरदार वाले लोग हैं जो बार बार बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया के इनडायरेक्टली एक्चुअली वो इंडियन अवाम को बता रहे हैं कि वट एवर हैज हैपेंड इन पहलगाम, दैट इज़ द आउटकम ऑफ इंडियन ओन एप्लीकेशन। जो जिस तरीके से आरएसएस ने अपने ही लोगों को मार के एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की है। और मकसद हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं कि एक तो जो कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की मूवमेंट है उसको टेररिज्म से साथ रिलेट किया जाए, और फिर उसके बाद आपने देखा कि जैसे पिछले पुलवामा में 370 और 35A लाया गया था, अब पहलगाम में अगेन इंडस वाटर ट्रीटी को ले आए। और उसके बाद फिर भारत के अंदर अपोजिशन का बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से ये बड़े टाइमिंग्स जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। भारत की पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिबेट शुरू हुई, उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने उस डिबेट का आगाज़ किया और वही कहानी, वही झूठी कहानी उसमें बयान की। लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच उन्होंने की है। अगर आप उस पर देखें तो अपनी कई फेलियर्स की वो खुद मान रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने क्या फेलियर्स माने? उन्होंने पहले तो कहा है कि हमने तो ये जंग, वही जो उनका था कि टेररिज्म के खिलाफ की थी, हमारा पाकिस्तान के साथ तो कोई जंग थी नहीं, और पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान ने क्यों रिस्पॉन्ड किया, उनको कोई बताए कि आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ खेलेंगे, पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस करके आगे आएंगे और फिर पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान वही करेगा आपके साथ जो अभी आपके साथ किया है। फिर उन्होंने कहा कि जी हम दुनिया में आइसोलेट हुए हैं। इसका आज उन्होंने इतराफ़ इनडायरेक्टली कर लिए। क्यों? कि उन्होंने कहा कि जी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है और पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया। फिर उन्होंने खुद बताया कि जब मैं एससीओ की मीटिंग में था, राजनाथ खुद बताते हैं कि जब मैं एससीओ की मीटिंग में था तो उस वक्त मैंने वो जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो इसलिए साइन नहीं की कि उसमें हमारा जो मुद्दा है या जो हमारा जो स्टांस था टेररिज्म वो माना नहीं गया। माना इसलिए नहीं गया
کہ جو بھی ایس سی او ممبرز ہیں، یہ جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی ہے، یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، وہ دے انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی کہ راجناتھ صاحب آپ کا ملک، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کا ٹیررسٹ پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ کی آر ایس ایس جھوٹ کے اوپر سیاست کر رہی ہے، جھوٹ کے اوپر جنگ کر رہی ہے، اور آپ نے اس ریجن کے 1.6 ارب لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا، ان کی زندگیوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا، اور پھر وہ بڑے افسانوی انداز میں کہتے ہیں کہ ہمیں نمبر سے غرض ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ بچے کا پیپر کرتے ہوئے پینسل ٹوٹ گئی یا پین خراب ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم نے اینڈ میں دیکھنا ہے کہ ہم نے نمبر حاصل کتنے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ کہ انڈائریکٹلی وہ یہ مان رہے ہیں کہ ان کا بچہ پیپر کرتے ہوئے پینسل توڑ دیتا ہے۔ وہ پینسل آپ کے بچے نے نہیں توڑی، وہ پینسل پاکستان نے توڑی ہے، آپ کے رافیل پاکستان نے گرائے ہیں۔ آپ کا بچہ یہ پینسل استعمال ہی نہیں کر سکتا، اور یہ جو نمبر بھی آپ کے بچے نے لیے ہیں، یہ جھوٹے نمبرز لیے ہیں، یہ اس کے نمبر نہیں ہیں، وہ چوری کے نمبر ہیں، وہ نقل کے نمبر ہیں، وہ پرچہ کسی اور نے لکھ کے ادھر رکھ دیا اور اس کے نمبر آ گئے، کیونکہ وہ تو آپ کے بچے میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب اس کی پینسل ٹوٹ گئی راجناتھ صاحب، تو اسے وہ پرچہ مکمل کیسے کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آپ کی تو ایئر فورس واز آؤٹ آف ایکشن، آپ کی تو ایئر فورس آپ پیچھے لے گئے، اور 2 دن تو وہ بالکل کسی قابل نہ رہی کہ وہ کوئی ملٹری ایکشن کر سکے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکے۔ تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے اگلے قدم اٹھائیے گا، آپ مہادیو کریں یا جو مرضی کریں۔ پاکستان کے بہت سارے لوگ، اور خاص طور پہ اراؤنڈ 56 کے قریب ایسے پاکستانی ہیں جو آپ کی جیلوں میں موجود ہیں۔ کچھ پاکستانی غلطی سے بارڈر کراس کر گئے، وہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہیوج نمبر آف کشمیری آپ کی جیلوں میں ہیں۔ اس وقت دیکھیں آپ، حریت کی لیڈرشپ کی طرح بہت سارے دوسرے ایسے لوگ بھی جو دے آر ناٹ ویری ویل نون، وہ آپ کی جیلوں میں، آپ ان سے کسی وقت بھی ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، انکاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی اتنی ایفیشنٹ آرمی ہے کہ آپ زبردست انکاؤنٹرز کرتے ہیں۔ لیکن پہلگام والے دن آپ کی آرمی سوئی ہوئی تھی، جس دن وہ دہشت گرد پاکستان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 400 300 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ کشمیر کے اندر چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر یہ کارروائی کی، اس دن آپ کی ملٹری سوئی ہوئی تھی۔ لیکن آج آپ ایک بہت بڑی انکاؤنٹر کرنے کی پوزیشن میں آ گئے اور آپ کی طاقتور فوج بھی بن گئی ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ دنیا کو بہت کم عرصے کے لیے تمام دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، تمام دنیا کو تمام وقت کے لیے آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو اس مہادیو کی تھوڑی سی لنکیج اس طرف بھی ہے، کیونکہ صندوق کے ساتھ اب میں نے دیکھا ہے کہ جو آر ایس ایس کی یہ جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ تو اس کو میں نہیں کہتا، یہ جو آر ایس ایس کے پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں جو ان کے اوپر بیٹھ کے ہیں، وہ اس کو بہت اس سے تنگ آ رہی ہے، وہ ان کی چھیڑ بن گئی آپریشن صندوق، اور جو کلنک کا ٹیکہ پاکستان نے آپ کے اوپر لگایا ہے، آئی تھنک آپ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے ایک نیا آپریشن کا نام دیا کہ اگر آپ نے کہا کہ جی آپریشن صندوق جاری ہے اور آپ نے یہ ٹیررسٹ مارے تو یہ صندوق کا ہی حصہ ہونا چاہیے تھا۔ مہادیو وقت کہاں سے آ گیا؟ بٹ اینی ویز، چونکہ ڈومیسٹک جیسے میں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، آج رات تک وہ جاری رہے گی، کافی لمبی ڈیبیٹ ہونی ہے، اور اپوزیشن لیڈر بار بار، جو اپوزیشن ہے کانگریس وہاں کی، وہ بار بار اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کیسے ڈپلومیٹک فیلیئرز ہوئے ہیں۔ ملٹری فیلیئرز تو وہ نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی فوج کا morale ہائی رکھنا ہوتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی جب وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ جہاز کیسے گرے، کس نے گرائے، کتنے جہاز گرے، تو ایکچولی انڈائریکٹلی وہ اپنی ملٹری کو بھی کوس رہے ہیں کہ تم لوگ پروفیشنلی یو آر ناٹ ٹرینڈ، وائی دی جو جہاز ہے وہ نیچے گرایا گیا۔ بٹ ایک چیز میں آج بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا، کئی دفعہ ہم جب آر ایس ایس کی بات کرتے ہیں، ہم جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم مودی کی بات کرتے ہیں، ڈوول کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے خلاف نفرت ہے یا پاکستان سے کے اوپر جو غصہ ہے، وہ صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہندو کو ہے، شاید وہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کو ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کانگریس کے اندر بھی بہت سی ایسی سوچ ابھی موجود ہے، لارجر سوچ موجود ہے، جو اس پریشر کے نیچے آ چکی ہے، یا جو اس کو دی انوائرمنٹ ان انڈیا ہیز ٹیکن اوور دیٹ ان کا مائنڈ سیٹ کہ وہ بھی پاکستان بیشنگ میں ہی اپنی سیاست کو دیکھتے ہیں۔ وہ جیسی سیاست کا ان کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے تو وہ بھی بار بار پاکستان کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ کوئی صحیح نہیں۔ وہ بڑا پراؤڈلی 71 کا جو سانحہ ہوا جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی کریشن ہو، اس کو بار بار وہ یاد کرتا
تقریباً وہ ہم نے کیا تو وہ مان رہے ہیں کہ مکتی بانی وغیرہ جو ہے وہ بھارت نے بنائی. تو یہ وہی بھارت ہے جو اندرا گاندھی کے دور میں جنہوں نے سکھوں کے ساتھ، آج بھی اگر آپ گولڈن ٹیمپل کی دیواروں کا رنگ اتاریں تو وہاں پہ آپ کو بہت سے سکھوں کا خون ملے گا. اور اس وقت کون تھی وزیر اعظم؟ اندرا گاندھی. اور اندرا گاندھی کو مارا کس نے؟ سکھ گارڈز نے. اس کے بعد آپ دیکھیں سری لنکا کے اندر جب ایز اے پراکسی سٹیٹ آپ نے کام کیا تو وزیر اعظم کون تھے؟ اندرا گاندھی کے بیٹے راجیو گاندھی. اور راجیو گاندھی کو کس نے مارا؟ ایک تامل خاتون نے سوسائڈل کیا. تو اور ابھی جو مودی جی ہیں ان کا جو گجرات کا بچر کیا انہوں نے، یا جو کشمیر میں وہ کر رہے ہیں، یا جو سکھوں کو مار رہے ہیں، چاہے وہ گرونت سنگھ ہو امریکہ کے اندر ان کا مرڈر کا پلان ہو، یا نجر سنگھ کا مرڈر ہو جو کہ کینیڈا میں کیا گیا، تو وہ کرنے والا کون ہے؟ مودی. تو یہ مجھے ایک سکے کے دو رخ لگتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ایک سکے کا رخ جس طرف کانگریس ہے وہ تھوڑا سا صاف ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کتنے ویلیو کا سکہ ہے، اور دوسرے سکے کا رخ جدھر RSS بھارتیہ جنتا پارٹی موجود ہے وہ زنگ آلود اور بہت ہی مکروہ سکہ ہے جو کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہوگا، پاکستان کو ہر وقت تیار رکھنا ہوگا. ان کی حکومت میں کوئی بھی پارٹی ہو وہ اب سیاست اسی چیز پہ کرے گی. البتہ RSS اور ہندوتوا، یہ میرا وقت یاد رکھے گا، وہ اس بھارت کے حصے بکھرے کر کے رہے گی. وہ اسی طرف جا رہے ہیں اور سلولی اینڈ گریجولی ایک ویک بھارت سامنے آ رہا ہے. ابھی ڈپلومیٹک ملٹری فیلیئرز ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے ابھی انٹرنل پولیٹیکل فیلیئرز بھی ہوں گے. اور یہ بھارت ایک جو کہہ رہا ہے نا میں نے نیو نارم سیٹ کر دیا، نیو نارم نہیں، بھارت کے اندر ایک نیو ایب نارمل سیٹ ہوا ہے. اور وہ نیو ایب نارمل یہی ہے کہ بھارت اس وقت ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اور نیو نارمل یہی سیٹ ہوا ہے کہ بھارت آئسولیٹڈ ہے، بھارت شکست خوردہ ہے. تھینک یو ویری مچ.